السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء للناس، وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام علماء احترام، دانشوران و عبائدین شہر، اور بہت ہی محبت اور قدر کے لائق میرے عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کی محبتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جلگاؤں کئی پہلوؤں سے بہت نیک نام شہر ہے۔ یہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں کے اہل خیر اور دانشوروں نے تعلیم کے میدان میں بہت ہی قابل قدر خدمات انجام دی ہے اور دے رہے ہیں۔ یہاں کے تاجروں میں سخاوت ہے، یہاں کے نوجوانوں میں اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہے، اور ایک پرانی تاریخ بھی ہے جلگاؤں کی، جس سے شاید خود جلگاؤں کے بہت سے نوجوان واقف نہ ہو۔ میں اس تاریخ کا حوالہ تو نہیں دے پاؤں گا، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ زرخیز شہر ہے، زندہ دلوں کا شہر ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے تعلیمی ماہرین کی، اساتذہ اور استاذیوں کی
یہاں کے تاجروں کی، یہاں کے علماء اور دانشوروں کی اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح رہنمائی ہو جائے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ میں جس حد تک بھی واقف ہوں آپ سے، آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں سے، اس حد تک میں یہ بات بلا کسی تردد کے کہہ سکتا ہوں، تنہا جلگاؤں ضلع مہاراشٹر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں یہاں کوئی نئی بات کہنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو خود آپ سے واقف کرانے کے لیے آیا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کے طریقے سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ مہاراشٹر جس دن بدل گیا، جس دن مہاراشٹر انصاف کا، بھائی چارے کا، امن کا گہوارہ بن گیا، تنہا مہاراشٹر پورے بھارت کی قیادت کے لیے کافی ہے۔ تحریک خلافت مہاراشٹر میں اٹھی، تحریک آزادی کے بڑے بڑے سورما مہاراشٹر کی مٹی سے پیدا ہوئے۔ مظلوموں کی آواز بن کر بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مہاراشٹر کی مٹی میں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسی زمین سے تعلق رکھتے تھے۔ انگریزوں کی قید سے چھٹکارا پا کر ملک و ملت کے قائد اعظم، واقعی قائد اعظم، مجدد ملت، ملک کے مائناز سپوت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جس وقت مالٹا کی قید سے چھٹکارا پا کر، انگریزوں کی سخت ٹارچر والی قید سے، جب بمبئی کے سرزمین پر اترے تھے تو گاندھی جی نے پیدل چل کر گجرات سے آ کر شیخ الہند کا استقبال کیا تھا، اور اس کے بعد ہی ملک میں تحریک آزادی میں نئی جان پڑی۔ اس وقت ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، آپ کی سمجھداری کی ضرورت ہے، آپ کی بہادری اور جرأت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ اگر آپ کے دانشور، آپ کے علماء، آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء دین، آپ کے تاجر اور اہل خیر حضرات، آپ کی مساجد کے ائمہ، آپ کے مدارس اور اسکولوں اور کالجوں کے ذمہ داران، اور آپ سب ایک ایک الگ الگ میرا مخاطب ہے۔ کاش کہ اتنا وقت ہوتا
کہ بات کی اہمیت کے پیش نظر میں آپ میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ جاتا. آپ کے گھر کا دروازہ فقیروں کی طرف کھٹکھٹاتا, ایک صدا لگاتا, لیکن کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے, اس لیے مجبوراً یہ شکل اختیار کرنی پڑتی ہے کہ دوست احباب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی ان کے سامنے کچھ سنجیدگی کے ساتھ, درد دل کے ساتھ کچھ پریکٹیکل اور عملی باتیں کہنے کی کوشش کرے. ایک بار پھر میں آپ سب کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اس وقت سچے خیر خواہوں کی ضرورت ہے. دور دور تک سچے خیر خواہ, ملک کا بھلا چاہنے والے, ملک میں واقعی سب کو امن و انصاف ملے, اس کا سچا جذبہ رکھنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے. ہر طرف اپنی اغراض ہیں, ہر طرف اپنے پرسنل فائدے ہیں, اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اپنی ذات, اپنی فیملی, اپنا خاندان, اپنی برادری اور اپنی پارٹی. اس کا بھلا چاہنے کا اور صرف اس کا بھلا چاہنے کا رواج عام ہے. اس وقت اگر کوئی سماج کھڑا ہو جائے, کوئی امت کھڑی ہو جائے, ایک اجتماعی سلیقے کے ساتھ, ایک مخلصانہ جذبے کے ساتھ, پیغمبروں والی محبت کے ساتھ کوئی امت, کوئی سماج, کوئی معاشرہ اگر کھڑا ہو جائے اور واقعی یہ ثابت کر دے اپنی قربانیوں اور جد و جہد سے, اپنے صبر اور حوصلے سے, اپنے عزم و استقلال سے, کہ ہم دل سے ملک کی ترقی چاہتے ہیں, ہم ملک میں امن و انصاف چاہتے ہیں, ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے. یہ پیغمبروں کی خصوصیت ہوتی تھی میرے عزیزوں. ایک نمایاں بات دنیا کے اور لیڈروں میں اور پیغمبروں میں یہ ہمیشہ رہی کہ پیغمبروں نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا. ہر نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا, انی لکم ناصح امین, میری قوم کے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. نبی اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے تھے. انسانیت اور اپنی قوموں کی بھلائی کے لیے نبیوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے, فاقے کیے, پسینہ بہایا, خون بہایا, شہادت کا جام نوش کیا,
قیدوبند کی مشکلات جھیلی، لیکن جو محبت نبیوں کے دل میں اپنے وطن سے، اپنی قوم سے ہوتی تھی، وہ محبت ان نبیوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ میری ایک عادت ہے اکثر کہ میں اپنی گفتگو کو ایک انٹریکٹیو سیشن بناتا ہوں، ون وے ٹریفک نہیں چلاتا، بیچ بیچ میں کچھ سوال پوچھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ لوگ جواب دیں گے۔ مجھے اس طرح مت سنیے کہ میں کوئی چوتھے آسمان سے اترا ہوں، میں آپ کا ہی، آپ ہی میں کا ایک فرد ہوں۔ مجھے بتائیے، دنیا میں آج کس قوم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پیغمبروں والے خلوص اور محبت کے ساتھ، اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ملک کی ترقی، ملک کی تمام قوموں کی ترقی، تمام سماجوں کی ترقی، دنیا کی تمام قوموں کی ترقی، اقوام عالم کی ترقی، کس قوم سے آپ یہ زیادہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ قوم کی اگر تربیت ہو جائے تو وہ قوم یہ قربانی دے سکتی ہے؟ اس طرح کی خیرخواہی کی امید فلاں قوم سے دی جا سکتی ہے؟ کون سی قوم ہے جس کے پاس آپ کا مشورہ یہ ہے کہ میں جاؤں اور اس قوم سے کہوں کہ ذرا اپنی ذات اور اپنی قوم کے دائرے کے باہر بھی دیکھیے، اپنی فیملی کے دائرے کے باہر بھی دیکھیے، کس قوم سے آپ کو یہ امید ہے؟ میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ بہت کم لوگوں نے جواب دیا۔ ہندوؤں سے یہ امید نہیں ہے آپ کو؟ اب خاموش ہو گئے ڈر کے بارے میں کہلوا کے چھوڑوں گا، میں ڈر نکالنے کے لیے آیا۔ آپ اس سوال کے جواب میں ڈرے کہ نہیں ڈرے، سچ سچ بتائیں۔ میں آگے بڑھوں گا ہی، آگے تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، تم نے بھی دنیا دیکھی نہیں ہے، یہ ان سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ جو کروڑ پتی بیٹھے ہیں یہ ضرور ڈرے۔ تمہارے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا، آپ لوگوں کے خیر نہیں ہے۔ اب ذرا ہوشیار ہو جائیے۔ میں نے پہلے ہی کہا یہ محبتوں کا شہر۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کھلے دل سے تمام قوموں کو میں نے دیکھا ہے قریب 40-42 سال ہو گئے مجھے ملک اور دنیا کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا سفر کرتے ہوئے۔ کیا آپ ان عیسائیوں سے خیرخواہی کی توقع کر سکتے ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 8 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا تھا؟ کیا آپ ان عیسائیوں سے اس پیغمبرانہ خیرخواہی کی امید کر سکتے ہیں جنہوں نے جنگ عظیم اول میں، فرسٹ ورلڈ وار میں
1.5 سے 2 کروڑ انسانوں کو مارا تھا. اور یہ دکھ کی بات ہے کہ دونوں جنگ عظیم میں زیادہ تر جو لوگ مارے گئے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، افسوس ہے، وہ زیادہ تر جو لوگ مارے گئے وہ بھارت کے سپاہی اور بھارت کے شہری تھے. کسی جنگ عظیم میں بھارت فریق نہیں تھا، نہ لینا نہ دینا بھارت کا، لیکن یہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا اور ان کو جنگی ٹریننگ دی جاتی تھی اور ان کو جنگ عظیم کے میدان میں اتارا جاتا تھا. ایسی ظالم، ایسی خونخوار مغرب کی قوموں سے، فرانسیسی قوم سے، برطانیہ کی قوم سے، اٹلی والوں سے، جرمنی والوں سے، کون ہے بیوقوف دنیا کا جو ان سے دنیا میں امن و انصاف کی توقع کرے گا؟ انگریزوں سے محروم صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کو بھلا چکے، جو اپنی تہذیب کو بھلا چکے، جو اپنی تاریخ کو بھلا چکے، اور انگریزوں کی خباثت سے، ان کی مجرمانہ کردار سے، ان کی خود غرضی سے، ان کے ایروگینس اور سیلفشنس سے واقف نہیں ہے. میں نے دنیا میں انگریزوں سے بڑھ کر خود غرض کوئی قوم نہیں دیکھی. میں نے دنیا میں انگریزوں سے بڑھ کر ایروگینٹ، جارح، خوریز، بے رحم کوئی قوم نہیں دیکھی. وہ قوم جو چلتے پھرتے تھینک یو اور سوری بولتی ہے، وہی قوم ہے جس نے دنیا میں کروڑوں بے گناہوں کا خون بہایا. آپ کس سے امید کریں گے؟ آپ برہمنوں سے امید کریں گے؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے. کیا برہمنوں سے آپ برہمن اپنے ہی غلام بنائے ہوئے لوگوں کو اپنے مندر میں نہیں آنے دیتا؟ اس برہمن سے آپ ملک کی ترقی، ملک میں بھائی چارہ، ملک میں برابری، اس کی امید کریں گے آپ؟ تمام تر کمزوریوں کے باوجود میں شارٹ کر کے بولتا ہوں، میں اور قوموں کا بھی حوالہ دے سکتا تھا. کیا آپ یہودیوں سے دنیا میں امن و انصاف کی اور انسانی قدروں کے تحفظ کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا غزہ کی زمین یہ گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس آسمان کے نیچے صہیونیوں سے بڑھ کر ظالم، بے رحم، خود غرض، سفاک کوئی اور قوم نہیں بستی؟ کس قوم سے آپ امید کریں؟ کس کے انتظار میں ہیں آپ؟ جب آپ اتنی بات جانتے ہیں اور یقیناً آپ نے سچ بولا ہے کہ اتنی کمزوریوں کے باوجود تھوڑا سا سدھار ہو جائے، تھوڑی سی تربیت مل جائے، تھوڑی سی پالشنگ ہو جائے، تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے، تو اتنی کمزوری کے باوجود رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی یہی امت ہے جو ملک میں اور دنیا میں امن و انصاف دوبارہ لا سکتے ہیں. لیکن میں بتاؤں آپ سے، حادثہ یہ ہوا ہے، ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ آزادی اور تقسیم کے بعد سے یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. یہاں جو کہ دانشور حضرات بیٹھے ہیں تو میں ان کی سطح کی بھی بات کروں گا. دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ملک کی تقسیم پہلے ہوئی ہو، آزادی بعد میں ملی ہو؟ کہیں سنا ہے آپ؟ بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، جواب دیجئے. قابل نہیں، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، قابل. کئی دنیا میں سنا ہے آپ؟ عجیب، ہمارے ملک کو آزادی ملی، 14 اگست کو ملک کو بانٹا گیا، 15 اگست کو ملک کو آزادی ملی. آزادی مقصود نہیں تھی، تقسیم مقصود.
اس ایک جملے پر میں 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں. اور تقسیم کے بعد پھر کیا ہوا؟ تقسیم کے بعد یہ ہوا کہ اس خطرناک ماحول میں، واقعی وہ خطرناک ماحول تھا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہا تھا، لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے تھے. اس کے بعد مسلمانوں کے پاس یہاں جو قیادت رہی، اس قیادت نے مسلمانوں کو ایک سبق پڑھایا. میں اس قیادت کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت شاید کچھ وقت کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اس قیادت نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ خبردار اپنی کوئی تنظیم نہ بنانا، خبردار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش مت کرنا، تم اسٹیشن پر کھڑے رہو مگر مسافر کی طرح مت کھڑے ہونا. جب ٹرین آتی ہے تو مسافر چڑھتا ہے، سوار ہو کر اپنی منزل پہ جاتا ہے. تم اسٹیشن پر قلی کی طرح کھڑے رہنا. قلی سوار نہیں ہوتا، ایک مسافر کو چڑھا دیتا ہے اور کچھ مزدوری لے لیتا ہے. تم ہر الیکشن کی ٹرین کے موقع پر مسافر کی طرح الیکشن کی ٹرین کا انتظار بند کرنا. تم قلی کی طرح الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا، ایک پارٹی کو اتار دینا، ایک پارٹی کو چڑھا دینا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس پارٹی کو اتارا گیا وہ کیا مزدوری دیتی، جس تاریخ کو پارٹی کو چڑھایا گیا اس نے بھی آج تک کوئی مزدوری نہیں تھی. میں آپ کو کھلی گیری سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو مسافر بنانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ٹرین کا ڈرائیور اور گارڈ اور انسپیکٹر جنرل بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سب کا تجربہ ہم نے کر لیا. جس کا تجربہ ہوا اس کے تجربے نے یہ آپ دلایا کہ بھی اس سے پچھلا والا اس سے اچھا تھا. آپ کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور میں آپ کے پول کھول رہا ہوں اور اپنے کو بھی آپ میں شامل کر رہا ہوں. میں کوئی آسمان سے اتری یہ مخلوق نہیں ہوں. الیکشن سے پہلے نیتاؤں کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو ووٹ دو، دنیا سے آخرت تک تمہارے سارے مسئلے حل. یہاں تک کہ میرے جیسا دردمند آدمی چاہنے لگتا ہے کہ نیتا جی سے کہیں کہ آپ ہمارے غم میں اتنا دبلے مت ہوئیے. ہم تو بھوکے پیاسے رہنے کے پھرنے کے عادی ہیں، آپ کے بدن پر تو اچھی چربی ہے، خیال رکھیے اپنی فیملی کا. ہم تو ایسے ہی زندگی گزارنے کے نیتا جی اتنا غم مت کیجیے. ایسی مکاری، ایسی دھوکے بازی، ایسی ناٹک بازی، ایسی ڈرامے بازی ہمارے اور آپ کے دم سے چل رہی. ملک میں سینکڑوں ایسی سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کی، باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ کی سیٹوں کے ٹکڑے کیے گئے ڈیلیمیٹیشن کے نام پر. ان سیٹوں کو بار بار ایسا کاٹا، جوڑا اور توڑا گیا اس مقصد سے کہ مسلمانوں کا ووٹ کہیں مؤثر نہ ہو جائے، کم سے کم بے اثر رہے. اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی
کوششیں بھی کی گئی، مگر اللہ کا شکر ہے آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید پیدا ہوں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ نہیں کہہ رہے۔ آج خیر نہیں آپ لوگ، میں ان کا نمائندہ ہوں، آپ کا بہت کم ہے، آپ سے مجھے بہت شکایت ہے۔ میں پہچانتا ہوں، میں بالکل پہچانتا ہوں، لیکن یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ برا نہیں مانے، اور آپ کے اچھے پن کا میں ناجائز فائدہ اٹھا۔ ٹھیک ہے نا، جاری رکھو، اجازت ہے؟ اب نہیں کروں گا، بہت ہو گیا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں جو میرے دل کو، میں بہت بیماری کی حالت میں ہوں، یقین مانیے میں 2 جملے بولنے کے حال میں نہیں ہوں، میری یہ حالت ہے، لیکن آپ کے عزائم، آپ کے حوصلے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اور امنگیں، بڑوں کے تجربات اور نوجوانوں کے جذبات اگر یہ مل جائیں اور ان کو ایک صحیح رخ مل جائے تو ہمارے اور آپ کے محبوب دیش بھارت کو سکون کے دن گزارنے ملیں گے۔ یہاں کے کسانوں کو انصاف ملے گا، یہاں کے مزدوروں کو انصاف ملے گا، یہاں کے دلتوں کو انصاف ملے گا، یہاں کے OBCs کو انصاف ملے گا، یہاں کے مراٹھوں کو انصاف ملے گا۔ جتنی آبادی ہے آپ کی، ایک ایک گھر، کچے پکے گھر میں ہماری اور آپ کی تمنا اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ کر سکوں، کم سے کم اپنے محلے میں چند گھروں میں میں کچھ خدمت کر سکوں، کچھ آرام پہنچا سکوں، میرے پڑوسی میری وجہ سے چین کی نیند سوئیں، میرا پڑوسی سفر پہ جائے تو مطمئن ہو کر جائے، مجھ سے کہہ کر جائے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ذرا خیال رکھیے گا، اور جواب ملے میری اور آپ کی طرف سے کہ بے فکر ہو کر جائے، بالکل بے فکر ہو کر جائے۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام بوتل میں پانی دم کر کے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام تعویذوں اور گنڈوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام جھاڑ و پھونک سے نہیں پھیلا تھا، اسلام پورے اسلام پر عمل کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کی بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے پھیلا تھا، ان کے اخلاق کی مہک سے پھیلا تھا، ان کے برتاؤ سے، ان کی امانت داری سے، ان کی لڑکیوں اور لڑکوں کے پاک دامنی پر بھروسے سے، اس سے اسلام پھیلا تھا۔ ایک آواز لگانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے اگر ساتھ مل جائے آپ سب کا، آپ جیسوں کا، تو جس طرح نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا تھا، مجھے خون دے دو میں تم کو آزادی دلاؤں گا، میں تم سے خون نہیں مانگتا، میں جلگاؤں کے خواص اور عوام سے، مردوں سے اور عورتوں سے، نوجوانوں سے اور تاجروں سے اور علماء سے اور اس پورے شاندار مجمع سے صرف ایک بات کہتا ہوں، میرا ساتھ دے دو، میں تم کو ملک میں امن و امان کا رہبر بنا دوں گا، میرا ساتھ دو، میری بات کو سمجھو، صرف تقریر سننے کے لیے مت آؤ، صرف بیان اور بات سے کام نہیں چلے گا، ملک کو ایک مخلصانہ، پیغمبرانہ خلوص والی تحریک کی ضرورت ہے۔ سب کا تجربہ کر لیا، لیکن میں شکایت بھی نہیں کرتا۔ آپ بتاؤ، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا ایک گنہگار مسلمان بھی آج لاکھوں درجے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟
جواب دو. بالکل میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں. لوگ مسلمانوں کے عیب گناتے ہیں, انہیں نہیں معلوم دوسری قوموں میں کتنے عیب آ گئے. میں یہ تک جانتا ہوں, مجھے میرے دل میں بہت سے واقعات ہیں. شراب کے نشے میں چور ایک شخص گزر رہا تھا, نالی پر نظر پڑی, نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرابی جو نشے میں جھوم رہا تھا, وہ اس نے دیکھا اور تڑپ گیا اور نالی میں ہاتھ ڈال کر اس پرچے کو نکال لیا اور سوچنے لگا میں کہاں رکھوں اس کو کہ اس کی بے عزتی نہ ہو. اس کو ایک مسجد نظر آئی, مسجد کے دروازے کے اندر وہ گیا, ایک تاپ نظر آیا, اس تاپ میں اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا. اس شہر کے سب سے بڑے بزرگ, سب سے بڑے ولی, سید الاولیاء, رات میں خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ فلاں شراب خانے میں جاؤ. بزرگ سے کہا, اور اس حلیے کا ایک شخص بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے, اس کو اٹھاؤ وہاں سے, میرا سلام کہو اس سے. حضور نے فرمایا میرا سلام کہو اور اس کو اٹھا کے لے کر اپنی خانقاہ میں آؤ. وہ بزرگ شراب خانے میں داخل ہوئے, بھگدڑ مچ گئی شراب خانے میں. اللہ کا ولی اور شراب خانہ, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, کوئی میز کے نیچے چھپا. رات میں خواب میں حضور نے تصویر دکھا دی تھی. اس شخص کے پاس پہنچے وہ بزرگ اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ. تو اس نے نشے کی حالت میں کہا کہاں لے چل رہے آپ مجھے؟ تو اس نے بزرگ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سلام کہلایا ہے. وہ بالکل چیخ پڑا وہ شرابی, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں گنہگار, میں شرابی جواری, آپ نام لے رہے سرور کائنات کا. کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, چلو میرے ساتھ. اس نے شراب کا جام پھینکا, چلے ان بزرگ کے ساتھ. وہ شرابی وہ اپنی خانقاہ میں لے گئے, اس کو کہا کہ نہا لو, میرے کپڑے لے لو, یہ پہن لو, پاک صاف ہو جاؤ, آج سے تم میرے مہمان ہو. میرے آقا نے کہا ہے کہ تم اس سے دوستی کرو. یہ شرابی شخص جانتے ہیں کون تھا؟ یہ پوری امت کے اولیاء میں, پوری امت کے محدثین میں, پوری امت کے بہت بڑے علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے. علماء جانتے ہیں بشر الحافی امام احمد ابن حنبل کے شیخ تھے. یہی بشر الحافی جو تھوڑے دنوں پہلے شراب خانے میں شراب پی رہے تھے. تمہارے اندر نیکیاں چھپی ہوئی ہیں نوجوانوں, تمہارے اندر خوبیاں چھپی ہوئی ہیں. آج مجھے بتا دو, کوئی سرکار دو عالم کو تمہارے سامنے گالی دے دے, برداشت کرو گے؟ اگر تم نماز نہیں بھی پڑھتے ہو معاذ اللہ, تو ایک بے نمازی مسلمان بھی اپنے آقا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. مر جائے گا اور مار ڈالے گا, لیکن اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خود معلوم نہیں تمہارے اندر ایمان چھپا ہوا ہے, تمہارے اندر محبت رسول موجود ہے. چائے کے اندر شکر ڈال دو اور چلاؤ مت اس کو, تو چائے میٹھی نہیں ہوگی. تمہارے دل کے اندر جو ایمان اور جو محبت رسول اور اپنے وطن کی جو محبت اور انسانیت کی جو محبت اور غریبوں کی جو محبت اور کسانوں اور مظلوموں کی جو محبت چھپی ہوئی ہے, میں محبت باہر سے ڈالنے نہیں آیا. تمہارے دلوں میں موجود
پہلے سے جو موجود ہے محبت اس کو چلانے آیا، صرف اس کو حرکت دینے آیا۔ اٹھو اس ملک کو ظلم سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کو غربت سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کو جہالت سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کے کسانوں کو خودکشی سے بچاؤ، اٹھو اس ملک کی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں کے محافظ بنو۔ میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم لڑکیوں کے کالجوں کے سامنے چھٹی کے وقت میں مت کھڑے ہوا کرو لڑکیوں کو دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے۔ میں بالکل یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ غلامان مصطفیٰ سے میں اتنی چھوٹی بات کہوں۔ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تمہارے جیتے جی جلگاؤں ضلع میں، آس پاس کے اضلاع میں کسی لڑکی کی عزت کیسے لوٹی گئی، تم نے کیسے گوارا کیا، تمہاری غیرت کہاں مر گئی، تمہاری حمیت کہاں مر گئی؟ وہ تمہاری بہن کی طرح ہے، اس کی عصمت تمہاری بہن کی عصمت کی طرح ہے، اس کی عصمت کی چادر کی حفاظت بھی تمہارے ذمے اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی عفت اور عصمت کی چادر کی حفاظت کی طرح لازم ہے۔ خدا کے لیے اسلام کو سمجھو۔ اسلام کے تھوڑے سے حصے پر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ سارے حالات کی وجہ یہی ہے، ساری پریشانیاں، ساری ذلتیں، اور صرف مسلمانوں کی نہیں، میرے دل کو تو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جب میں ہمارے کا لفظ بولتا ہوں تو شاید ہی کبھی میرا ذہن ہمارے سے صرف مسلمان مراد لیتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل سے تفریق نکال دی ہے۔ جتنی مشکلات ہیں ملک اور دنیا کے ایک ایک انسان کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، مظلوموں کو، قیدیوں کو، بے گناہ قیدیوں کو، عورتوں اور لڑکیوں کو، ان مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے، اور اس بات کو غور سے سننا، اگر پورے اسلام پر ہم لوگ عمل کر رہے ہوتے، آپ سے مجھے سوال جواب کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک سوال آپ سے پھر پوچھتا ہوں، اگر ہم لوگ پورے اسلام پر عمل کر رہے ہوتے تو ہمارے ملک میں اتنی غربت ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی جہالت ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی نفرت ہوتی، ہمارے ملک میں اتنی فرقہ پرستی اور سمپردائکتا ہوتی، ہمارے ملک کی سڑکوں کا وہ حال ہوتا۔ جلگاؤں کی سڑکوں پر سے جب میں گزر رہا تھا تو آیت پڑھ رہا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جو لوگ عربی نہیں سمجھے اچھا ہے، جہالت بھی کبھی کام آ جاتی ہے۔ ہمارے اندر سے دو چیزیں نکل گئی، وہ واپس لے آؤ۔ ایک تو پورے اسلام پر عمل کرنے کا آج مضبوط فیصلہ کرو۔ بہت کم لوگوں نے کہا، کیا ناشتہ نہیں کیا کیا؟ ایسے کر دیتا ہوں، مائکرو فون بنا رہا ہوں۔ دیکھو، میں نے شروع میں 2 آیتیں پڑھی تھی۔ ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، جس میں تمام مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے، مسلمانوں تم پر فرض ہے کہ تم جہاں رہو پورے ماحول میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی بھرپور محنت کرو۔ کیا ہم لوگوں نے انصاف کے نظام کے قیام کو بھی اپنا فرض نماز کی طرح سمجھا ہے؟ کیوں بھائی نہیں سمجھا؟
ہم پورے اسلام کو سمجھے ہی نہیں، ہم تھوڑے سے انفرادی اسلام کو سمجھے۔ کوئی کرتا ٹوپی اور پاجامے کو اسلام سمجھا، کوئی داڑھی کو اسلام سمجھا، کوئی جمعے کی نماز کو اسلام سمجھا، کوئی بہت بڑا ولی ہے تو 5 وقت کی نمازوں کو اسلام سمجھا۔ اور ایک چیز چھوٹ گئی، النکاح من سنتی، یہ والا اسلام سب سے اہم ہے۔ دیکھو ہنس رہے ہیں، جن کی ہو چکی وہ بھگت رہے ہیں، اور جن کی نہیں ہو چکی انشاءاللہ جلدی بھگتیں گے۔ جن کی ہو چکی وہ سب کہہ رہے ہیں اللہ ایک غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا کبھی، ایک غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ دیکھو بچہ بھی تالی بجا رہا ہے، ابھی تو بہت چھوٹے ہو تم۔ شاباش، یہ جلگاؤں کا مزاج ہے، زندہ دلی کا، مجھے پسند ہے۔ یہ میں تم کو صوفی بنانے بالکل نہیں آیا، میں تم کو مرد مومن بنانے آیا۔ ہم بھول گئے اجتماعی فریضے کو، ہم اسلام کے بہت بڑے مقصد کو بھول گئے۔ مقصد ایک ہے فریضہ، ایک ہے مقصد۔ آپ بتاؤ مقصد بڑا ہوتا ہے یا فریضہ؟ مقصد بڑا ہوگا۔ فریضہ تو اس لیے ہے تاکہ وہ مقصد پورا ہو، مقصود تو مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں، اور یہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمام پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو کتابیں اتاری اور نبیوں کو ترازو دیا، وہ اس وجہ سے دیا، اس مقصد سے دیا تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو انصاف ملے اور دنیا کے تمام انسان انصاف کا نظام قائم کرنے والے بن جائیں۔ یہ اسلام کا مقصد ہے۔ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید ہی 1% مسلمان ہوں گے یا آدھے فیصد مسلمان ہوں گے جو اسلام کے مقصد کو بھی سمجھے ہوئے ہو۔ جب تک مسلمان دنیا میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے رہے، پورے اسلام کو، اسلام کی حقیقت کو سمجھتے رہے، تب تک ہر مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت اور اپنا وقت حد الامکان وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کم اور یہ قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے زیادہ خرچ کرتا تھا۔ اسی کے نتیجے میں بہت جلدی دنیا میں انصاف پھیل گیا، دنیا میں امن پھیل گیا۔ مدینے سے جانے والوں سے کوئی پوچھتا تھا تم لوگ کیوں آئے ہو، وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تم کو کلمہ پڑھانے آئے، وہ کہتے تھے کہ ہم ظلم سے نکال کر انصاف کا مزہ چکھانے کے لیے آئے۔ یہ سوچو ذرا، وہ جانتے تھے کہ دنیا میں جو سسٹم چل رہے ہیں اس میں انسانوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک چھوٹا سا خاندان یا قبیلہ وہ حکومت اور اقتدار پر، مال پر، دولت پر، سرمایہ پر قابض ہے، اور پورے ملک کے عوام گدھوں کی طرح اور بیل کی طرح دن رات محنت کر کے 4 پیسے کماتے ہیں، اس میں سے بھی 2.5 پیسے ٹیکس میں دینے پڑتے ہیں۔ ان کو چین کی، عزت کی زندگی نہیں مل رہی۔ صحابہ جب نکلتے تھے مدینے سے تو کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ کو انصاف دلانے آئے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد
دنیا کی تمام قوموں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، میں بار بار دوہرا رہا ہوں، دنیا کے تمام غریبوں کو، مظلوموں کو، کسانوں کو، زندگی کی دوڑ میں پچھڑ جانے والوں کو آزادی، عزت اور برابری، احترام دلانے کے لیے مسلمان پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ایک عرصہ ہوا کہ واقعی ہم مسلمانوں نے اسلام کو پوری طرح سمجھنے میں بڑی کوتاہی۔ تجربے بتا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے بھی گواہی دی، کہ جب تک مسلمان امت محمدیہ کھڑی نہیں ہوگی امن و انصاف کے قائم کرنے کے لیے، تب تک دنیا کی دوسری قوموں کے ذریعے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دو چیزیں دی ہیں۔ ایک تو ہماری صلاحیت ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی لائر ہے، کوئی جج ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی میڈیا کا آدمی ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر بزنس مین ہے، کوئی ٹیچر اور پروفیسر ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے۔ یہ صلاحیتیں ہیں جن کو ہم انگریزی میں ہیومن ریسورسز کہتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ نے ہم کو 4 پیسے دیے، فائنینشل ریسورسز۔ جو قوم اپنے وسائل کو، اپنے مال اور پیسوں کو اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر کے مجموعی اور اجتماعی ترقی کے لیے خرچ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتی ہے، اس قوم کو طاقتور بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو قوم اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو صحیح استعمال نہ کرے اور صرف تمنا کرے، جلسوں میں تقریریں کرے اور سنے اور کبھی کبھی دعا مانگے، وہ قوم کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کی بھی صرف دعا سے نبی طاقتور نہیں بنے، صرف دعا سے نبیوں کو کامیابی نہیں ملی۔ نبی کو بھی اپنے پیر زخمی کروانے پڑے، نبی کو بھی اپنے دندان مبارک شہید کرنے پڑے، نبی کو بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، نبی کے بھی گھر میں 2 مہینے چولہا ٹھنڈا رہتا تھا۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ایک تو ہم پورے اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، چلیے اب تک نہیں سمجھے ہوئے تو میں کیا اب یہ امید کروں کہ اب پورے اسلام کو سمجھنے کی آپ سب سنجیدہ کوشش کریں گے؟ اچھا، کیسے کریں گے؟ اگلے سال ربیع الاول میں سیرت کمیٹی کی طرف سے ایک اور جلسہ بلا لیں۔ تو مولانا تو بھائی ایسے کریں گے نا، اور کس طرح کریں گے؟ اچھا 2 سال کے بعد جلسہ بلائیں گے، 3 سال کے بعد، پھر کیا یا 5 سال کے بعد؟
کمپیوٹر کیسے سیکھا؟ جلسہ بلا کر. میتھمیٹک کیسے سیکھی؟ جلسہ بلا کر. ڈاکٹر نے میڈیسن کیسے پڑھی؟ جلسہ بلا کر. آپ کو بخار آیا تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک تقریر کر دیجئے، بخار نہیں آنا چاہیے، بخار کی برائیاں، بخار منکر ہے اور بخار کو نہیں آنا چاہیے، اس پر ایک تقریر کیجئے اور میرا بخار غائب. مجھے یہ بتائیے، آج مجھ سے کچھ لوگ کہنے لگے میں خاموش رہا، جی تو چاہا تھا ایسا جواب رسید کرو کہ مرہم پٹی کرانی پڑے بیوی سے. کہنے لگا آپ اتنے سال کے بعد آج آئے ہیں. ہاں میں نے کہا بڑی غلطی ہوئی، معاف کیجیے، بہت بڑا مجرم ہو گیا. مجھے ہر سنڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. یہ ہے آپ سب لوگ، سب آپ لوگ ہیں. مجھے یقین ہے کہ اب بھی آپ نہیں آئیں گے، بالکل یقین ہے. آپ نے اپنے پیروں میں مہریاں لگائی ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لنچنگ ہو، نوجوان مارے جائیں، پیڑ کے اور کھمبے سے باندھ کر مارے جائیں، جے شری رام کے نعرے مسجد کے میناروں سے گونجیں اور آپ کے اندر کوئی طرف نہیں پیدا ہوتی. آپ صرف یوٹیوب سے سنتے رہتے ہیں اور جب ملاقات ہوتی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو آتے رہتے ہیں. میں کوئی غالب کی غزل سناتا ہوں، آپ کے کیوں آپ نے اب تک بے چین ہو کر سفر کیوں نہیں کیا کہیں کبھی؟ یہ بتائیں کہ ہم ان حالات سے کیسے نکلیں. آپ اپنے کاروبار میں پھنسے، آپ اپنے بیوی بچوں میں پھنسے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. قرآن نے صاف کہا ہے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مکانات، تمہارے کاروبار یہ تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اور اللہ اور رسول کے راستے میں کچھ مجاہدہ کرنے میں اگر پسند ہے تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ کی پکڑ آنے والی. قصور بانو اپنا. کیوں ہم بھاگ بھاگ کے نہیں جاتے؟ کیوں انتظار کرتے کہ کوئی آئے، بیمار مسافر آئے اور پھر ہم محبتوں کا اظہار ایسا کریں کہ اس کی جان بچنا مشکل ہو جائے، اس کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ میں علماء سے کہتا ہوں آپ نے نوجوانوں کو سلیقہ کیوں نہیں سکھایا؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں محبت کا سلیقہ بھی ہوتا ہے. محبت اندھا بنا دے، محبت پاگل بنا دے، اس کو محبت نہیں کہتے. یہ کیا طریقہ ہے محبتوں کے اظہار کا کہ میرے جیسے معذور اور کمزور آدمی کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ یہ جھوٹی محبت ہے. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ جھوٹی تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کا نفس دھوکہ دے رہا ہے، مکار نفس. آپ نے چھو لیا کسی کو، آپ نے ہاتھ لگا دیا، آپ سمجھے کہ بس میری مغفرت ہو گئی. کیا صحابہ اس طرح مسافہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ اس طرح ہاتھ لگاتے تھے؟ کیسی بے عمل قوم بن گئے ہو تم. ہمیں محبت کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں محبت کے اظہار کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اس سب کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی مجلسوں سے ہم بالکل غافل ہیں. ہم تربیت نہیں لے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں پورا اسلام صرف 2-4% اسلام ہے آپ کے پاس، اور 2-4% اسلام پر مغفرت نہیں ہوگی، 2-4% اسلام پر نجات نہیں ملے گی. منافقوں کے پاس 50% اسلام تھا اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صحابہ کو پکارا تھا اللہ نے پورے اسلام میں آؤ. اگر آپ پورے اسلام میں آتے تو کسی کمزور سے کمزور آدمی کو آنے میں کوئی زحمت نہ ہوتی. محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ بس فوٹو کھینچ لو
یہ لعنت ہے نوجوانوں کی، یہ کیا واہیات عادت ہے۔ اگر آج رسول اللہ آ جائیں گے تو نوجوانوں فوٹو کھینچو گے ان کے؟ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، RSS کے ورکر فوٹو کھینچتے ہیں، تم بد دعا دو RSS کو، سارے اولیاء اللہ بد دعا دیں RSS کو، لیکن اگر RSS کے لوگ جان مال لگاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اور میں کہتا ہوں مجاہدے کرتے رہے، تو بزرگوں کی بد دعائیں خود مسلمانوں کے اوپر پڑیں گی، RSS کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ایک سائنٹیفک سسٹم کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تم چائے میں نمک ڈال دو اور جانماز پر بیٹھ کر دعا مانگو کہ اللہ میری چائے کو میٹھا بنا دیجئے، قیامت تک تم دعا کرتے رہو گے، طواف کر کے دعا کرو گے، گنبد خضرا کو دیکھ کر دعا کرو گے، تب بھی چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ علماء کرام سے درخواست ہے کہ روایتی تقریروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو عقل مندی سکھائیے، چلنے پھرنے کا طریقہ سکھائیے، مہمانوں کے استقبال کا طریقہ سکھائیے، مسافے کا طریقہ سکھائیے۔ وہ مسافہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے، ہرگز اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں بہت گناہ ہے۔ کس قدر جہالت ہے ہمارے معاشرے میں۔ پورے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت سب کے سب اب تک کی غفلتوں اور کوتاہیوں پر تو اللہ سے معافی مانگیں۔ کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا، سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ ہم آج اللہ سے معافی مانگیں اور نیا سفر شروع کریں، اسلام کو سیکھنے کا، اسلام کو سمجھنے کا۔ مان لو اللہ کے بندو، مان لو کہ ایک آدمی بھی اس مجمع میں وہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں پورے اسلام کو سمجھ گیا۔ ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے علم میں ترقی کی ضرورت ہے، ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے مراکز ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں تربیت کا کوئی ایک مرکز ہوا کرتا ہے، اس بات کو سنجیدگی سے لو۔ ہر زمانے میں تربیت کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں دانوتا تھا، کسی زمانے میں تھانہ بھون تھا، کسی زمانے میں رائے پور تھا، کسی زمانے میں دلی تھا، مدرسہ رحیمیہ تھا، مہدیان والا مدرسہ، حضرت شاہ ولی اللہ والا مدرسہ، حضرت شاہ عبد القادر والا ادارہ، حضرت شاہ رفیع الدین والا ادارہ۔ کسی زمانے میں سرہند شریف میں جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا مرکز تھا، سارے علماء، سارے مشائخ، نوجوان، شعراء، ادباء، جاگیردار، صوبے دار، سپہ سالاران، فوجی افسران، پولیس کے افسران، یہ لوگ ان مراکز میں جا کر تربیت لیتے تھے۔ آج جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں وہ تربیتی مراکز تھے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جا کر تربیت لیتے تھے، چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، تربیت لیتے تھے، شرافت سیکھتے تھے، ذہانت سیکھتے تھے، اتحاد سیکھتے تھے، تواضع خاکساری سیکھتے تھے، شرم و حیا سیکھتے تھے، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو دیکھنے کا فن سیکھتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سیکھتے تھے۔ کبھی مرکز اجمیر میں رہا، کبھی ناگور میں رہا، کبھی گلبرگہ میں رہا، جگہ جگہ مراکز قائم ہوئے۔ ہزاروں لوگ ہر وقت ان مراکز میں آتے اور جاتے تھے، ہفتوں قیام کرتے تھے، اخلاق سیکھتے تھے،
تقوی سیکھتے تھے، بہادری اور سخاوت سیکھتے تھے، اپنے مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھتے تھے، اپنے وقت کا مینجمنٹ سیکھتے تھے، اپنے وقت کا حسن انتظام سیکھتے تھے، اپنی جوانی کی توانائی کو ضائع نہ کرنے کا ہنر سیکھتے تھے، حیا اور حجاب سیکھتے تھے۔ تاریخ اگر سناؤں گا جو مجھے پڑھائی گئی اور جو مجھے دکھائی گئی، خالی پڑھایا نہیں، میرے والد ماجد نے، اللہ ان کو اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر دے، وہ بر صغیر کی پوری تاریخ اصلاح، تاریخ دعوت، تاریخ عزیمت، تاریخ تجدید، علماء اور مصلحین کی کوششوں کی تاریخ کے چند بڑے ماہرین میں تھے۔ وہ مجھے سفر پر لے کر نکلے اور ایک لمبے سفر میں انہوں نے جگہ جگہ دکھایا، یہاں فلاں بزرگ تھے، فلاں عالم تھے، یہاں اتنا بڑا مرکز تھا کہ ہر وقت یہاں 30 سے 40 ہزار لوگ ان سے تربیت لینے آتے تھے۔ صرف لکھنؤ سے علی گڑھ کے چھوٹے سے فاصلے میں 300 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ میرے والد نے مجھے رک رک کر کم سے کم 150 مراکز دکھائے، اور پورے ملک میں تو میں بہت پھرا ہوں۔ ایک رواج تھا لوگوں میں، وہ یہ تھا کہ وہ بزرگوں کو بلاتے نہیں تھے اپنے علاقے میں، وہ جلسے نہیں کرتے تھے، وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تربیت لینے جاتے تھے۔ یہ جب سے جلسوں کا رواج شروع ہوا ہے، میں احساس رکھتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں، میں احساس یہ رکھتا ہوں کہ جلسوں کا نقصان جلسوں کے فائدے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل آپ کے سمجھ میں نہیں آئی بات، الحمدللہ یہ جلسہ کرنے والوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ چھوڑو بھلے، آج دوستی ہونی ہے یا لڑائی؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جلسوں میں آنے کے نقصان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زوردار جلسہ کر لیا، بابا مل گئی، تعریف ہو گئی، کیا مجمع آیا، کیا جلسہ ہوا، کیا انتظام تھا، کیا اچھا اسٹیج تھا، کیا تھا، کتنا بڑا مجمع آیا۔ انتظام کرنے والوں کو داد مل گئی، وہ مطمئن ہو گئے۔ اب ان کو آگے کچھ نہیں کرنا، ان کو آگے سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا۔ خبردار، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بے عزتی خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور تم سب ان کے پیروکار ہو۔ تم نے بھی طے کر لیا کہیں نہیں جائیں گے، یوٹیوب پہ سنیں گے، جس کے بیچ بیچ میں اشتہار بھی آتے رہے۔ آپ لوگ اپنی طرف تو یقین دلا رہا ہوں، ایک کی طرف بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں 15-20 لوگ کھڑے ہوئے، باقی سمجھدار لوگ ہیں، کوئی نہیں کھڑا۔ مطلب کہاں ہوگے؟ تم کو چلانے کا موقع مل گیا۔ میں چاہتا ہوں نوجوان ذرا صوفی نہ بنے، سپاہی بنے۔ ارے بیٹھ جاؤ، یہ بھاگنے والوں کو موقع مل گیا، پکڑ دو ان کو۔ بیٹھ جائے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اچھا آپ کی ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہیں، اب نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔
جزاکم اللہ. بیٹھ جائے بیٹھ جائے. دیکھو میں بڑے دل سے ہی بات کر رہا ہوں, آپ کے اوپر بھاری نہ پڑے اس لیے میں ہنستے ہنساتے کہہ رہا ہوں, ورنہ بات بہت سیریس, بہت سیریس. میں چاہتا ہوں ہر دور میں مراکز رہے, یہی بات میں کہہ رہا تھا. جب تک لوگ اپنے مرکزوں سے جڑے رہے, جاتے رہے, تربیت لیتے رہے, سیکھتے رہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید سندھ میں شہید کے مرکز میں خالی بیان نہیں ہوتا تھا, ورزش بھی کرائی جاتی تھی, دھوپ میں چلایا بھی جاتا تھا. جانتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی تربیت دی ہے. اسی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نوجوانوں کو صوفی نہیں بنانا چاہتا, میں نوجوانوں کو بوڑھا نہیں بنانا چاہتا. تمہاری انرجی, تمہاری توانائی, تمہاری نوجوانی کی طاقت اور صلاحیتیں, ان کی ضرورت ہے وطن کو اور ملک کو اور ملت کو. ان کی ضرورت